کچھ علماء نے اس میں روڑے اٹکائے۔ علماء نے کہا قرآن کا ترجمہ ہر بندے کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے لیے 17 علموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے 17 علم آن پھر قرآن پڑھے۔ بندے کا سر پیچھے جا لگتا ہے، پہلے 17 علم پڑھنے پھر قرآن۔ یہ بڑی مشکل کتاب ہے، ہر ایک کے پڑھنے کی بس کی بات نہیں، سمجھنے کے بس کی بات نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یسرنا، جس باب کا یہ صیغہ ہے اس میں تکلف کا مادہ پایا، تکلف معنی کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، مجھ سے جتنا زور لگ سکتا تھا میں نے پورا زور لگا کے قرآن کو آسان کیا ہے۔ للذکر، نصیحت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس ہے کوئی جو تھوڑی سی توجہ کرے اور میں یہ نعمت اس کے سینے میں اتار دوں۔ قرآن تو کہتا ہے، اللہ تو کہتے ہیں میں نے پوری طرح اس قرآن کو کیا کیا ہے۔ تو یہ قرآن کس لیے آیا تھا؟ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ علماء نے کہا آپ کے پڑھنے کی بس کی بات نہیں ہے، ہر بندے کو یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ اگر لوگوں نے قرآن پڑھ لیا تو انہیں اینکیں لگ جائیں گی، اینکیں لگیں گی تو تمہارے ماتا کے داغ ان کو نظر آئیں گے جو تم نے میک اپ سے چھپا رکھے ہیں، اس لیے تم کہتے ہو انہوں انا ران دو، ان کو قرآن کے قریب نہ لیں۔ ہم قصے سنائیں، سیف الملوک سنائیں، وارث شاہ کی ہیر سنائیں، دوڑے مائیے مرثیے، حکایتیں، واقعات، جھوٹی روایتیں سناتے رہے، قرآن کے قریب آ گئے، قرآن نے تو دماغ روشن کر دینے۔ علماء نے کہا اس کے قریب نہ جاؤ۔